أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم. اب احباب کے سامنے سورہ ہود چل رہی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے لے کے 49 تک 13 آیات ہے. 12-13 موضوع کے مطابق اصل میں موضوع ایک ہی ہے. مقصد سارا یہ گفتگو ہے اللہ کی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے. آدھا قصہ ہم نے پڑھا تھا غالباً منگل کو، پھر 3-4 دن میں اپنی کسی مجبوری کی بنا پہ حاضر نہیں ہو سکا. آدھا قصہ ہم نے وہاں پڑھا تھا اور آدھا اس کو آج مکمل کریں گے. تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے. اب اس میں آگے یہ چلے گا، پھر آگے کل انشاءاللہ اس میں عاد اور اس طریقے سے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے تو مختلف قوموں کے قصے بیان کر کے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو تو علم نہیں تھا ان باتوں کا. لیکن نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 10-100 سال یا جتنا بھی ان کے درمیان وقفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں بظاہری طور پہ اس دنیا میں، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو ایک ایک چیز بتائے جا رہا ہوں، ہر چیز ایسے بتائے جا رہا ہوں جیسے وہ اپنی آنکھوں سے گویا دیکھتے. علم ترا کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب علم تو آپ کی تو بظاہری پیدائش ہی نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب تو دیکھ رہا تھا کہ پھر جگہ جگہ علم ترا الذین، آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے مقصد ان قصوں کا یہ ہے. اور یہ صفدر صاحب آپ تمام اخبار کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے جناب کہ حفظ صاحب ایک 10 فری. اب قرآن ہے ایک رکوع گزرتا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر اگلے رکوع میں، پھر اگلے رکوع میں، پھر اگلے رکوع میں. وہ اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ایک چیز کو 10 دفعہ بیان کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی. سورہ رحمان آپ پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر جناب پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اب یہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. ایک ہی بات 10 دفعہ جتنی دفعہ اس کا مقصد یہ اللہ کی نعمت کون سی نعمتوں کو یہ جو قصے ہیں نا ہمارے سامنے بار بار اللہ گھما کے بار بار قرآن کے اندر جگہ جگہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد، کہیں تھوڑا سا حالات کے مطابق. ابھی اللہ نے کچھ چیزیں بتائیں، عذاب آخرت دنیا ثواب جنت جہنم، اور ساتھ بتایا نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے یہ کیا، جنہوں نے جھٹلایا ان کا عذاب تھا، جنہوں نے مانا ان کے لیے بخشش تھی اور رہتی دنیا تک میں نے ان کا نام زندہ رکھا. پوری لائنوں کے اندر مقصد اور مفہوم یہی ہوگا. پھر ہم نے اللہ فرماتا ہے وہی کی نوح کو کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے. یعنی نوح علیہ السلام کا ہم نے اس دن پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1600 نوح علیہ السلام نے 1500 سال تقریباً 1500 سال آپ نے تبلیغ کی. 1500 سال
آپ سلم کو گزرے ہوئے ابھی 1444 چل رہا ہے، ابھی 1500 سال نہیں ہوئے آپ سلم کو گزرے ہوئے اس دنیا سے، اور نوح علیہ السلام نے 1500 سال تبلیغ کی ہے، اتنی زندگی تھی ان کی، اتنا عرصہ لگے رہے۔ میرا یہ مقصد ہم تو سامنے رکوع میں پڑھ لیتے ہیں جی انہوں نے تبلیغ کی، قوم نے جھٹلا دیا، جنہوں نے مانا ان کو عذاب ہو گیا، جنہوں نے نہیں مانا ہم نے تو بس اتنے 1.5 منٹ میں سمجھ لی، لیکن 1500 سال وہ لوگوں کو کہتے رہے اللہ کی طرف ہو، اللہ کی بات مانو، اللہ ایک ہے، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات۔ 1500 سال اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے اللہ تو رحمت میں جلدی دیتا ہوں، عذاب مانگتے بھی رہو تو میں پھر بھی 1500 سال آپ علیہ السلام کو 4500 سال گزرے ہوئے، 4500 سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3500 سال، جتنا 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2500 سال، حضور کا تقریباً حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 571 عیسوی میں آئے ہیں، تو 500 600 وہ کرنے اور 1400 یہ تقریباً 2,000 سال۔ بہرحال مقصد یہ کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 1500 سال تبلیغ کی ہے، پھر جا کے اللہ نے عذاب بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن کا ہے جی مانو جی اللہ ایک ہے دوسرے دن اللہ تو رحمان رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور ہماری اتنی 1500 سال، ہماری تو 150 15 سے 1 سے پر ہٹو 150 بھی ہماری عمر کسی کی نہیں ہے، تو وہ ہمیں نہیں بخشے گا، ہماری طرف نہیں۔ 1500 سال ان کو چھوڑ دی رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس دن اس کی طرف آ جاؤ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی رحمت ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو وہی کی کہ تمہاری قوم سے اب اتنا عرصہ گزر گیا، اب جتنے مسلمان ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب مزید مسلمان نہیں ہوگے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی سورہ نوح کے اندر 29 بار میں ٹوٹل 2 رکوع ہے، آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ جی اب جتنے بھی کافر ہیں نا ان ساروں کو غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے، فنا پھرلا کر دے، ختم کر دے، اب نہیں تو یہ تیرے دین کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسلمان تو بہت کم تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 100 سے بھی کم تعداد تھی، ڈبل ہنسے میں 3 ہنسوں کی مطلب بالکل بہت کم، 1500 سالوں میں اتنی کم تعداد۔ تو آپ سلم کا اللہ کا فضل ہے نا، آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی جنگ میں 313 بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن غالباً 100 صفیں ہوں گی تو 70 میری امت کی غالباً، لیکن جو بھی بہرحال یعنی بہت زیادہ تعداد ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کی زیادتی کے اوپر فخر کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے آپ کے اوپر خاص فضل فرمایا ہے۔ نوح کو وہی ہوئی تمہاری قوم سے مسلمان نہیں ہوگے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ لا چکے، جو نہیں لا رہے ان پہ 1500 سال آپ نے لگائے ہیں، رو رو کے آپ نے اپنے رخسار کے اوپر نالیاں کھڈے بن گئے، جس میں سے نام ہی آپ کا نوح پڑ گیا۔ نوح تو آپ کا نام ہی نہیں ہے، بشر اس نے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یشکر ہاں ٹھیک ہے جی، یشکر نام ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو نوح تو صرف رو رو کے اپنے امت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف کے ساتھ 1500 سال روئے ہیں، تبلیغ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب ان کا میں علاج کرتا ہوں جو نہیں بات مانتے، آپ ان کے اوپر پریشان نہ ہو، اب آپ کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات، اب میں نے فیصلہ کر لیا جتنے اب تک ایمان لا چکے ہوئے ہیں بس ان کو میں نے بچانا ہے، جو اب تک میرا حکم آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، جن نہیں لا چکے ان کو اب میں ان کے اوپر، اے نوح آپ بھی دعا مانگے، کیونکہ انہوں نے اب دعا مانگ لی تھی، جب نبی دعا مانگ لیتا ہے نا اور اللہ اس کو اب نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی تھی کہ اللہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ سب کو غرق کر دے۔ اب اس وقت آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی کی روایات کے مطابق ایمان نہیں لائی ہوئی تھی اور آپ یہ دعا کر چکے تھے، اور اللہ وہ دعا قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا اب بے شک تمہارا بیوی تمہاری یا تمہارا بیٹا بھی ہے تو تم ان کے لیے بھی دعا کرنے کی آپ کو اجازت ہے نہیں ہے۔ یہ ظالم یہاں پہ ان کو فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے جی کشتی بناؤ ہمارے حکم سے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ تقریباً ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال کشتی بنتی رہی، 40 سال لگے کشتی بنانے میں، اور ایک روایت میں آتا ہے 100 سال، اس نے لکھا 200 سال، بہرحال بہت عرصہ لگا اس کشتی کو بنانے میں۔ اور پھر اسی طرح روایات کچھ نے اس کو کہا جی 50 ہاتھ وہ چوڑی ہے، 30 ہاتھ لمبی ہے، لیکن کچھ نے 100 میں بتایا ہے کہ 600 ہاتھ لمبی ہے، 600 500 ہاتھ چوڑائی ہے، یعنی بہت اس کی 3 مختلف، اس میں ہمیں اتنی ڈیپلی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری ایک ہمارے پاس وقت بھی کام ہوتا ہے، اور دوسرا میری ایک ہم نے اس کے اندر سے اصل مقصد حاصل کرنا ہے، وہ چاہے 500 ہاتھ چوڑی تھی یا 50 ہاتھ چوڑی تھی، چاہے 3 منزلیں تھی چاہے 7 منزلیں کشتی تھی، اس کے اندر اللہ نے جنوں کو بچانا تھا۔ روایات کے مطابق نیچے جانور تھے، نیچے والی منزل میں، اوپر والی منزل میں انسان تھے، اور اس سے اوپر والی منزل میں پرندے تھے۔
اب میں وہی اپنی بات کروں گی، میں نے بچہ تھا اور نوح علیہ السلام کا قصہ، میں کہا یار کیسے یونس ایک بندہ کیسے مچھلی کے پیٹ میں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مچھلیاں سمندر سے جہازوں سے بھی بڑی بڑی ہیں، بندہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کہ وہ کشتی کس طرح جی 3 منزلیں، آج آپ دیکھیں نا جناب کتنی منزلہ جہاز چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ نے اس وقت اتنی ٹیکنالوجی اور سوچ دی، وہ کشتی جب بناتے تھے اور کفار ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، استغفار تب کچھ کشتی بان دے سکتا ہے، دیکھنا ایک اللہ تمہیں ڈبوئے گا، ٹھیک ہے جی، کشتی بناؤ ہمارے حکم سے، ظالموں کے بارے میں پھر مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استغفر اللہ، بولا نوح علیہ السلام بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو نا تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا تو ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ ہے، یعنی دنیا کے اوپر بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، حکم کیا آیا، حکم آ گیا، کشتی مکمل ہو گئی، اب عذاب آنے لگا جی، جن لوگوں کو سنبھالنا ہے ان کو سنبھال لو، باقی ڈبو دی جائے گی۔ اور تنور ابلا، تنور ابلا، روایات اس کی اس طریقے سے ہمارے پاس یہ بھی سال 6 مہینے 5-4 مہینے پہلے سیلاب آیا ہے نا جی، اب جن لوگوں نے دیکھا اور جو چیزیں معاملات اللہ محفوظ فرمایا ہے، اللہ محفوظ ہے، اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اعمال کوئی نہیں ہے، میرے اپنے سارا بس ہمارے اعمال شال کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے نبی کے صدقے ہمیں بچایا۔ وہ یہ سیلاب روایات کے اندر آتا ہے کہ 15 دن نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے زمین سے، اور اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہے، ایک ادھر 4-6 گھنٹے بارش ہونا شروع ہو جائے، پانی سمجھ نہیں آتی، اب پانی نکل رہا، پانی بس کھڑا ہو جاتا، اور پانی جاتا کدھر ہے، وہ بہہ جاتا ہے، بارش رکتی ہے، یا نیچے کم از کم نکاسی کا نظام نالوں میں ندیوں میں، لیکن جب نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہو تو اوپر سے بھی آ رہا ہو تو اب پانی جائے گا کدھر، دونوں طرف سے، آسمان سے بارش، زمین کے اندر سے بھی پانی، تنور جیسے آپ کہتے ہیں تنور ابل رہا ہے۔ ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، نر اور مادہ، تاکہ آگے جن کی نسل اللہ نے بڑھانی ہے، اور اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے، حالت جو آج جتنی بھی اس دنیا کے اوپر آج مخلوقات موجود ہیں، یہ سارے جوڑے اس ٹائم پہ رکھ لیے گئے ہیں، جو نہیں رکھے گئے وہ دنیا میں موجود ہے نہیں ہے، جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ نے فرمایا جو تیرا بے شک نہیں ماننے والا بنانا وہ تیرا گھر والا بھی ہے تو وہ بھی کشتی میں سوار ہے، بیوی ہے تیری، تیرا بیٹا ہے، وہ بے شک تیرا بیٹا ہے، بیوی ہے، لیکن تیرے ماننے والے نہیں ہے تو وہ بھی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے، صرف وہ ہوں گے جو ماننے والے ہیں۔ اور بولا اس میں سوار ہو، نوح علیہ السلام نے پھر جو جن لوگوں کو حکم دیا تھا جو آپ کے ماننے والے تھے ان کو بولا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، یعنی اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کسی سواری پہ سوار ہو تو دعا پڑھے اللہ کا نام لے کے، اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، یہ چلے گی بھی اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم سے، اور جب پتہ چلے گا اب کتنے دن اللہ اس کو چلائے گا، کب اللہ ٹھہرائے گا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، یعنی پہاڑ جناب اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یہ جہاز جو بلند بلند تمہیں سمندر کے اندر نظر آتے ہیں پہاڑوں کی طرح، ان جہازوں کو بھی میں چلا رہا ہوں۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، آ بیٹے اس میں پناہ لے لے، اللہ کو مان لے، وہ اس سے کنارے کھڑا رہا، آیا میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا، وہ بچہ جواب دیتا بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا، کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے گا، اور ان کے بیچ میں موج اڑے آئی اور وہ ڈوبتوں میں رہ گئی، درمیان وہ باتیں بھی ہو ہی رہی تھی، دریا کی ایک پانی کی نہر آئی وہ اسے لے گئی، اور حکم فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا، جب اللہ نے چاہا دن پورے ہوئے اللہ نے کہا زمین سے بھی بارش رک جائے، آسمان سے بارش رک جائے اور زمین سے پانی نکلنا بھی بند ہو جائے، زمین سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لے، اور کام تمام ہوا اور کشتی کوئی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ، اللہ نے نہ ماننے والوں کو غرق تباہ و برباد کر دیا، ماننے والوں کو اللہ نے زندہ رکھا، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، وہ مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اسے اپنا بیٹا نہ سمجھ، وہ جب تیرا ماننے والا نہیں ہے تو بس اب اس بات کے اوپر بحث ہی نہیں ہے، دعا کی اجازت ہی نہیں ہے، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن،
بچے کے بارے میں منع کر دیا، اب اس کے اوپر بات نہ کر۔ عرض کی اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی بیٹے کے اوپر جو دعا مانگ رہے، بس آخری آیت ہے 1 منٹ 1.5 منٹ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ۔ اللہ نے جن کو سمیٹے رکھا ان کے اوپر سلامتی بھیجی، برکت کی، میری حفاظت میں تم یہاں تک پہنچے ہو، جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ ہے، کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ وہ جن پر ہم دنیا دیں گے، یعنی کچھ وہ جو ماننے والے تھے آخرت کا سودا کیا، کچھ وہ جو دنیا کا، اور کچھ وہ جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آخری آیت یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے نا، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے تھے، انہیں تم آپ کو اس کا علم نہیں تھا، میں اللہ آپ کو یہ پورا واقعہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ واقعہ پڑھ کے سنائیں کہ جو ماننے والے ہوں گے ان کو اللہ خود بچائے گا کشتی کی موجوں میں بھی، لہروں میں بھی، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے انہیں اللہ ہر طرح کے عذاب کے اندر گرفتار کر کے تباہ کر دے گا۔ نہ تمہاری قوم اس سے پہلے جانتی تھی نہ آپ جانتے تھے، صبر کرو بے شک بھلا انجام ہے پرہیزگاروں کا۔ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، ان کی قوم نے 1500 سال آپ نے تبلیغ کی، تو تب جا کے میں نے ان کو نجات دی اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ تو اے محبوب آپ بھی تبلیغ کے اوپر ثابت قدم رہے، اپنی امت کو بھی کہ پریشانیوں کے اوپر ثابت قدم رہے۔ جو ہمیشہ جو جیت ہوگی وہ فتح ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ حق کی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ 2-3 باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی سفر کرے، کوئی بھی کام کرے، وہ اللہ کے نام سے شروع کرے، اور جب اس پہ چل پڑے تو اللہ سے حفاظت مانگے، اترے بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جی تم نے مجھے با حفاظت جو ہے نا اپنے منزل مقصود تک پہنچایا۔ اور یہ جودی پہاڑ ہے یہ ایران میں یا ترکی میں کس جگہ؟ جودی پہاڑ ابھی یہ مصر اور ایران کی اس کے پاس، عراق کے پاس آتا ہے، عراق کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ اس کے اوپر ابھی آج کل کی سائنس جیسے فرعون کی لاش کے اوپر جناب، یہ خاص طور پہ جو بچے اور جوان آج کل موبائل یوز کرتے ہیں، آج کل ایک باقاعدہ تصویر انہوں نے جی فرعون کی تصویر ٹیکنالوجیز بنا لی، یہ وہ ہے بہر اس کو اللہ نے جب عبرت بنایا ہے تو وہ بنے گا۔ اسی طرح اس کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈنے کی بھی ہو، ان معاملات کے اندر بھی بڑا اس کے اوپر بھی ریسرچ، سارا یہ وقت اب ختم ہو گیا، سارے یہ لوگ انگریز، یہودی، کفار، مشرکین ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پہ اسی میں سے چیزیں بناتے ہیں، لیکن صرف ان کے دلوں کے اوپر مور۔ میں جو بات ہے تو صرف آخری بات کر کے ختم کروں گا، میں نے اسے کہا کہ ٹیکنالوجی ساری انگریز کی اور یہودیوں اور کافروں کی، انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت ان کی بنائی ہوئی ہے۔ آج بندہ انگوٹھا لگاتا ہے نا، آپ نادرا میں انگوٹھا لگائیں جی، آپ کے دادے کا نام پر دادا نانی نانا بچے سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے نا جی، جو یہ انگوٹھا لگاتے ہیں آپ کا جناب صفدر صاحب والد ہے نا بچے یہ سمے اتنی، اکاؤنٹ اتنے، گاڑیاں اتنی، ہر چیز سامنے آ رہی ہے۔ اللہ نے بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مہر ہوگی، زبان نہیں بولے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے اس نے کیا کیا، تمہارے پاؤں بولیں گے اس نے، سمجھنا ہو نا اس کو۔ یہ ٹیکنالوجی بڑا آسان ہے، لیکن جس پہ دل کے اوپر مہر ہے تو اس کو جو مرضی ہے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قصوں کے اندر سے اصل عبرت سمیٹ کے اللہ اپنے ہر قسم سے عذاب سے بچنے کی اور اپنی رحمت سمیٹنے اور رحمت والوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبینا محمد۔ اللہ جو بیان کیا بھول کے غلطی کمی کوتاہی حبیب کا واسطہ معاف فرما۔ اللہ اس طرح کے جو قصے ہیں تیرے نبیوں کے، تیرے پیاروں کے، تیرے نیک لوگوں کے، ان کے اندر جو عبرت ہے، جو ہمارے لیے نصیحت ہے، جو پنہا اس کے اندر تیرے حکم ہے اللہ جی، وہ سمجھنے کی، قریدنے کی، ان کے اوپر غور و خوض کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ معمول فرما، ناگہانی آفات و بلیات، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظر سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ معمول فرما۔ ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت، بھلائیاں، رحمت، راحت و فضل نصیب فرما۔ اللہ جی ایمان کی سلامتی فرما، زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرما۔ اللہ جی خاتمہ ایمان پر فرما، دنیا آخرت کی عزت، بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ جی زندگی شان سے موت ایمان سے، اور اللہ جی موت، قبر، شرک، الصراط، میزان، ہر جگہ پہ اپنے نبی کی اس پاک کلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا شافع الامراض، یا مسبب الاسباب، انک مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔